للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا۔ فالتو جملوں، غیر ضروری لفظوں سے بچوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس جو موجود ہیں نیکیاں، ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر ایصال ثواب ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، مفسرین، محدثین، المؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، شہیدان و اسیران کربلا، ائمہ مذاہب اربعہ، ائمہ سلاسل اربعہ، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً مدنی قافلوں کے وہ مسافرین جو 12 ماہ 25 ماہ سفر کیے ہیں یا جاری ہے یا کرنے کی نیت رکھتے ہیں، اور ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے والے اور مدنی انعامات کی عاملات اور عاملین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 1434 سنہ ہجری کے سفر المظفر کی 16ویں شب ہے۔ فیضان اعلی حضرت کا سلسلہ جاری ہے۔ مدنی چینل پر اس وقت مدنی مذاکرے کی اس دوران ترکیب ہے۔
آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رضوان اتاری، مرکز اولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ چاند کو چندہ ماموں کہتے ہیں بچے، باپا جان کیا چاند کو ماموں کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند کو بھی ماموں بولتے ہیں، اور ہم جب چھوٹے تھے نا تو جنات کو بھی ماموں بولتے تھے، یعنی وہ ڈر کے ہمارے گھر والے بولے ماموں ماما، میمنی ہم لوگ ماما بولتے ہیں ماموں کو، اب تو میمنوں نے تقریباً میمنی بلا دی ہے پاکستان میں، تو وہ جنات کو بھی ماموں بولتے ہیں، چلتے آدمی کو بھی پہلے چاچا بولتے تھے، اب وہ آگے ترقی ہو گیا انکل بولتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں، اگر چندہ ماموں بول دیا تو اس میں کوئی شرعن قباحت نہیں۔ ایک اور کو بھی ماموں بولتے ہیں بابا، وہ ماما بولتے ہیں ماما، ماما تو بیوقوف کو بھی بولتے ہیں اسے، اس کو ماما بنا دیا۔ ماما میرا خیال ہے وہ گھر کے جو کام کاج کرتا ہے، میرا ماسی اور ماما، ماسی اس کو ماما، وہ مت کیا ماما کہتے ہیں، ماما، ہاں وہ بھی یہی کیا ہے، جو گھر کا کام کاج کرتا ہے اس کو وہ باہر کہتے ہیں بابا، یہ افریقہ وغیرہ ممالک میں جو ہے نا اس کو ماما اچھا، کہتے ہیں، جو کام کرنے کرتے والی کو ماما بولتے ہیں۔ ہاں۔ نہیں، اپنے یہاں ماما بعض اوقات بیوقوف کو بھی بولتے ہیں، ہاں۔ انہیں بولتے ہیں مجھے ماما مت بنا، یا کیا مجھے ماما سمجھائے، یہ تو طرح طرح کے الفاظ ہیں، تو چندہ ماموں، تو کوئی بات نہیں۔ کوئی بات نہیں، جب اب کسی کو ماما بولے اس کی دل آزاری تو گناہ ہے مسلمان کو کہ یہ ماما ہے، تو بھلے وہ بیوقوف ہے اور اس کی دل آزاری ہوگی، اگر ہے بھی تو بیوقوف، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل جیسے سردیوں میں بھی اضافہ ہوتے جا رہا ہے، جس طرح سردی بڑھتی جا رہی ہے اس میں شدت میں بھی اضافہ ہوتے جا رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب گرمی آتی ہے تو گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتے جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی چاہ رہا تھا کہ اسباب کیا ہیں ان کے، وہ ہماری رہنمائی کر دیں۔ احیاء العلوم جلد چہارم میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الباری نے نقل کیا ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آگ نے اپنے رب عز و جل سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، میرے باز نے باز کو کھا لیا، تو اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی گئی، ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس گرمیوں میں، تو گرمیوں میں تمہیں جو حرارت اور سردیوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے یہ وہی 2 سانس ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ سردی اور گرمی جو ہے یہ جہنم کی 2 سانسوں کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اب یہ کہ کہیں گرمی زیادہ ہوتی ہے، کہیں سردی زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے زیادہ ہو تو، بلکہ دنیا میں جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں آخرت کی بہتری کی طرف نظر کرنی ہوتی ہے اور اس سے عبرت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ انداز رہا ہے
کہ بعضوں کا یہ ملتا ہے کہ چراغ دیکھتے تو رو پڑتے تھے. کیوں روتے تھے؟ جہنم کی آگ کو دیکھ کر روتے تھے. ایک بزرگ روتے رہتے تھے. جب سبب پوچھا جاتا تو فرماتے کہ میں جب وہ حمام میں داخل ہوتا ہوں گرم پانی سے غسل کرنے کے لیے، تو وہ گرما گرم پانی دیکھ کر بس مجھے یوں جہنم کا وہ کھولتا ہوا پانی یاد آتا ہے کہ میرے کو اگر گناہوں کی سزا میں صرف یہ حمام کے گرم پانیوں میں غوطے دیے گئے تب بھی میں برداشت تو کر ہی نہیں سکوں گا. تو وہ پھر جہنم کی آگ اور وہاں کی گرمی، حرارت، تپش، تمازت، وہاں کے کھولتے ہوئے پانی، یہ کیسے سہے جا سکیں گے؟ اسی طرح دنیا میں اگر کوئی سانپ اور بچھو دیکھ لے تو اس سے عبرت لے کہ دنیا کے سانپ بچھو جب اتنے ڈراؤنے ہیں تو جہنم کے کیسے خوفناک ہوں گے، کہ ان کی تو سائزیں بہت بڑی بڑی حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں. یعنی کہ سانپ تو سانپ، بچھو جو ہے نا وہ خچر آپ نے دیکھا ہو، اگر گدھے سے بڑا ہوتا ہے، گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے خچر، تو لگام دیے ہوئے خچروں کی طرح وہ بچھو جہنم میں ہوں گے. لیکن اب یہ دنیا کے خچر کی سائز یا شکل یہ سب مثالیں دی جاتی ہیں، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے. اللہ کرے کہ ہم کبھی بھی نہ دیکھیں، ہم آقا کے پیچھے پیچھے بس ان کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں داخل ہو جائے. آمین. تو بہرحال یہ کہ جو بھی دنیا میں تکلیف ہے نا اس کو دیکھ کر آخرت کی تکلیف کو یاد کرے تو یہ دنیا کی تکلیف آسان ہو جائے گی. جیسے بیماری آئی تو بیماری میں تکلیف ہوتی ہے، تو آخرت کی تکلیف کو یاد کرے کہ آخرت کی اگر یہ تکلیف ہو گئی، قبر میں اگر یہی بیماری کی تکلیف ہوئی تو میں کیا کروں گا. حالانکہ قبر میں دنیاوی بیماری جیسے کہ نزلہ ہو جانا یا بخار آ جانا یا درد سر ہونا یہ اور چیز ہے، لیکن قبر میں تو اگر عذاب ہوا تو اس سے یقیناً سخت ترین ہوگا جس کو کوئی بندہ آنے کے سہ نہیں سکے گا. اس طرح جہنم کی تکلیف ہے کہ وہ کون سی تکلیف ہوگی جو جہنم میں نہیں ہوگی. کینسر والے کو تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے جو جہنم میں تکلیف ہوگی. ٹی بی والے کو کوئی پریشانی نہیں ہے جو جہنم میں پریشانی ہوگی. اور پھر یہ کہ ساری بیماریاں دنیا میں جتنی پیدا کی گئی، جس میں آپ درد سر بھی لے لیں، کمر کا درد بھی لے لیجئے، پیٹ کا درد بھی لے لیجئے، آنتوں کے امراض بھی لے لیجئے، جوڑوں کا درد بھی لے لیجئے، بلڈ پریشر ہائی یا لو، شوگر ہائی یا لو، تو ہارٹ ٹربلز اور ہزاروں قسم کی بیماریاں، سب کو بیماریوں کو ایک جگہ لے لیجئے اور ایک ترازو میں رکھ دیجئے، اور جہنم کی تکلیف کا ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اگر دوسرے ترازو میں رکھیں گے نا، ترازو کے دوسرے پلڑے میں، تو یہ پلڑا جو ہے نا یہ بھاری ہو جائے گا. کروڑ میں حصے کا بھی مطلب عذاب کے ذرے کا جو ہے نا یہ مقابلہ دنیا کی ساری بیماریاں مل کر بھی نہیں کر سکیں گی، اتنی وہ تکلیف ہوگی. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، آمین. ہمیں اس سے بچنے کا سامان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا خوف اور اپنا ڈر نصیب کرے. آمین 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 یا رحم الراحمین. آمین آمین آمین. تو اس لیے جو بھی دنیا میں تکلیف دیکھی تو ان تکلیفوں کو یاد کرے، عجائبات دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ کتنا قدرت والا ہے. یعنی کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ یار یہ جو اسکرین پر میلوں دور سے آدمی نظر آتا اور بٹن آن کرو، یہ مشینری وہ مشینری، وہ انسان نے بڑی ترقی کر لی، تو یہ دیکھو کہ اس انسان کو عقل کس نے دی، اس انسان کے اندر روح کس نے رکھی، اسے پیدا کس نے کیا. بے شک بے شک. تو یہ ساری ترقیاں اپنی جگہ پر، لیکن یہ ساری ترقیاں جو لوگ کر رہے ہیں ان سب کو پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا نا، بے تو شک. قدرت تو اسی کی بڑی ہے. بندہ بھی ٹھیک ہے اپنی عقل پر ناز کرتا ہے، اور ایک دم سے اگر اس کی کل ایک مطلب پھر گئی تو پاگل ہو گیا تو کیا کرے گا؟ پاگل ہو بھی جاتے ہیں نا.
کہ مر بھی جاتے ہیں. تو بندہ کیا ہے؟ حقیقت جو کچھ ہے وہ پیارے پروردگار عز و جل کی قدرت ہے، اسی سے یہ سارے نظام چل رہے ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز میں اپنے لیے عبرت کا سامان کرے. عبرت عبرت عبرت، تو اس سے مصیبتیں سہنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کا لکھا ہے احیاء العلوم میں کہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو کسی نے وہ راکھ کا چھال ان پر اوپر سے الٹ دیا، تو فرمانے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ شکر ادا کر خاک میں نہا گئے. تو فرمانے لگے کہ بندہ خدا یہ مقام شکر نہیں تو کیا ہے کہ جو آگ کے قابل ہو اور راکھ پر سلحا ہو جائے کہ چلو بھائی راکھ سے گزارا کر لو، اس کی سزا ٹھنڈی ہو گئی، راکھ ڈال دو اس پر. تو میں تو ان کی عاجزیاں تھی، یہ اتنے اچھے لوگ ہوتے تھے اور ایسوں سے ہی دنیا کا نظام چلتا ہو. ہم جیسے وائڑے وایات لوگ جو ہوتے ہیں بات بات پہ بال کی کھال اتارتے ہیں اور مطلب منہ توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا کی باتیں کرتے ہیں اور وہ جو طوفان بدتمیزی کرتے ہیں، تو ان سے تھوڑی نظام چل رہا ہے. اللہ ہم کو نیک بنا دے، اور نیکوں کے ان واقعات کو صرف محظوظ ہونے کے لیے نہیں، نیک لطف حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے بتانے سننے سنانے والا بنائے. آمین. ہم صرف کیا وہ ایک اپنے بیان میں وہ خوبصورتی لانے کے لیے بیان کرتے ہیں، سننے والے مزہ آتا ہے اس لیے سنتے ہیں، ورنہ بولتے ہیں یار آج بیان میں مزہ نہیں آیا. تو ہماری حالت بہت بری ہے. ہم عبرت بس حاصل کریں، جیسے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر فرمایا گیا نا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے آنکھ والو اے نظر والو عبرت حاصل کرو. تو ہمارے لیے عبرت کے ہر سو نمونے ہیں مگر ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. تو بہرحال وہ سردی کا سوال ہوا تھا، تو سردی کے تعلق سے عرض ہے کہ ایک بہت پیاری حدیث ہے، البدور الصافرہ فی علوم الاخرہ میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نے ایک بہت پیاری حدیث نقل کی. حضرت سیدنا ابو سعید و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ آج بڑی گرمی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے. اللہ عز و جل دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی. سبحان اللہ. اور جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ آج کتنی سخت سردی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی زم حریر سے بچا. اللہ تعالی جہنم سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زم حریر سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں نے تیری زم حریر سے اسے پناہ دی. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی جہنم کی زم حریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑھا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. الامان. تو میرے پیارے پیارے عیسائی بھائیوں، جہنم کے 7 طبقے ہیں. جہنم کی گرمی تو بڑی مشہور ہے، آگ مشہور ہے، ٹھنڈک مشہور نہیں ہے اتنی ہمارے ہاں، لیکن جہنم میں ایک زمہریر نامی طبقہ ہے، تو اس میں سردی کا عذاب ہوگا. سردی کیسی؟ ابھی آپ نے حدیث شریف میں ملاحظہ فرمایا کہ جب اس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو اس سردی سے، اس کی ٹھنڈک سے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، چیتڑے پرخچے اڑ جائیں گے. ایسی سردی گویا جہنم کی.
تو اب یہ کہ ہم تھوڑی بہت سردی برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ سویٹر بھی ہے تو موزے بھی ہیں تو دستانے بھی ہیں تو دروازے بھی ہیں تو دروازوں کو بند بھی کر سکتے ہیں، تو ہیٹر بھی ہے تو وہ بھی چلا سکتے ہیں، اور ہزار مطلب یعنی کہ ہم اس سے بچنے کے اسباب کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم ٹھٹرتے ہوئے پڑے ہیں نماز کے لیے نکلنے کی ترکیب سے آری۔ تو آدمی اپنے آپ کو ڈرا ہے کہ اگر میں نے سردی سے ڈر کر نماز نہیں پڑھی تو کہیں ایسا نہ ہو سردی کا عذاب مجھے ہو جائے۔ دنیا میں بھی سردی کی سزا دی جاتی ہے، خاص کر وہ مجرموں سے وہ اگلوانے کے لیے، جیسے کہ کیا کرتے ہیں، ناک ہے نا، ناک میں برف کی ٹکڑیاں بھر دیتے ہیں، ٹکڑیاں بھر کے یہ اپنے پولیس والے یہ ایسا کرتے ہیں، تو اس طرح بھی ہوتا ہے، پھر برف کی سیلوں پر لٹاتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی برف کے ذریعے سزائیں دی جاتی ہے۔ تو جب دنیا کی برف کا کوئی تصور کر لے کہ ناک میں کوئی ڈلیاں ڈال دے آپ کے اور ناک میں ٹیپ لگا دے تو کیا کریں گے آپ؟ کیسی تکلیف ہوگی؟ یا برف کی سیل پہ آپ کو کھڑا کر دے، خالی کھڑے ہو جاؤ، کیسی تکلیف ہوگی؟ لٹا دے، کوئی کپڑے نکال کے بدن کے لیٹو اس پہ، ورنہ قبول کرو، تو کیا تکلیف ہوگی؟ کیسی تکلیف ہوگی؟ تو جہنم کا زمہریر کا عذاب خدا جانے کیسا ٹھنڈا ہوگا، تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور خدا جانے اس میں کیا کیا سزا کے انداز ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔ یہ معمولی سی ٹھنڈک جو آ گئی آپ کے باب المدینہ میں، تو آپ یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ بہت سردی ہے، سردی تو وہ جہنم میں، اللہ اس سردی سے ہم کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ اور یہ دنیا کی سردی اللہ کرے کہ ہماری عبادت میں مخل نہ ہو، ہماری عبادت کے آڑے نہ آئے، ہم نمازیں پڑھتے رہیں، تہجد کے عادی تہجد نہ چھوڑیں، سخت سردی میں بھی اٹھ کر تہجد پڑھیں، تو اس کا انشاءاللہ ثواب بھی اتنا ہی ہوگا کہ افضل الاعمال احمزها، افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو۔ کہ وضو میں زیادہ سستی ہوتی ہے سردی میں، ثواب بھی بڑھ جائے گا کہ جب وضو ناگوار ہو اس صورت میں کوئی وضو کرے تو ثواب ڈبل ملتا ہے، اس کو حدیث شریف میں تو دونا ثواب ملتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہاں، یہ سردی میں واقعی ٹھٹر تو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اگر باب المدینہ میں آپ کے شہر میں تو پھر بھی کم پڑتی ہے سردی، اگرچہ اس بار ریکارڈ توڑ سے، لیکن پنجاب وغیرہ میں، کشمیر میں، پھر خیبر پختونخوا میں، کئی مقامات پر، کوئٹہ وغیرہ میں تو صفر سے نیچے چلی جاتی ہے نا، تو وہاں تو برف جم گئے ہوں گے، نلوں میں پانی جم جاتا ہوگا، تو وہاں بیچارے واقعی ہمارے چونکہ شہر باب المدینہ کے بھی لوگ عادی نہیں ہیں، تو اس میں بھی کئی ٹھٹر کر ہو سکتا ہے کہ اموات ہوئی ہوں۔ اموات ہوتی ہے ایسی صورت میں کہ بیچارے مکانات جن کے بعد ہوتے نہیں ہیں، فٹ پاتھ پر سوتے ہیں بیچارے، تو ایسوں کا پھر کوئی ظاہر پرسان حال کون ہوتا ہے بیچاروں کا، تو یہ ٹھٹر جاتے ہیں۔ اللہ ان پر رحم کرے، سب پر رحم کرے، بے گھروں کو اللہ تعالیٰ اچھا گھر عطا فرمائے اور مسلمانوں کو ایسوں کی ہمدردیاں نصیب فرمائے۔ ظاہری اسباب یہ ہے کہ اس میں گرم لباس پہنے، اور پاکستان والوں کے لیے گرم لباس تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت سستا ہے۔ سیکنڈ ہینڈ کلوتھس جو ہے یہ پاکستان میں بآسانی دستیاب ہے، اور اس وقت تو وہ خوب سیزن ہوگا اس کا، تو وہاں سویٹر ایک سے ایک موٹے موٹے سویٹر سستے ملتے ہیں اور پیور وول کے ملتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس طرح گرم لباس پہنے اور اپنے کانوں کو، اپنے سینے کو خصوصاً سردی سے بچائے۔ بعض لوگ اس میں تھوڑا بہادری کرتے ہیں، انہیں کہ نمائش کے طور پر وہ نہیں پہنتے سویٹر، اور جان جان کے گلا کھولیں گے، یعنی کہ لوگوں کو دعوت نظارہ دیں گے کہ ماں بدولت نے سویٹر نہیں پہنے، یعنی کہ لوگ یار پھر کوئی بولے لگے یار تیرے کو سردی نہیں لگتی ہے، اپنے کو نہیں لگتی سردی، تو یہ اس کا یہ پگار مل گیا اس کو، سمجھے؟ سردی کا ہے، ہاں سردی کا ہے۔ تو یہ ڈیڑھ ہوشیاری کرتے ہیں، پھر جب یہ جکڑن ہو جائے یا کوئی
پوزیشنل پین وغیرہ ہو جائے نا، سردی میں پوزیشنل پین ہو سکتا ہے، تو پھر جو ہونا تو پھر ہو، لیکن وہ ننگے پیر رہیں گے، ہاں اپنے کو سردی نہیں لگتی، پھر انہیں برداشت کرتے ہیں نا، جھوٹ بولتے ہیں نہیں لگتی، لگتی ہوتی ہے ظاہر، ہو سکتا ہے بعضوں کو نہ لگتی ہو، خدا بہتر جانے۔ انما الاعمال بالنیات، ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ ہمیں دکھانے کے لیے یا سنانے کے لیے اس نے سویٹر نہیں پہنا، ہم کو بدگمانی کی اجازت نہیں ہے جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو، لیکن ایسی کوالٹی دنیا میں پائی جاتی ہے، اس کا مجھے تجربہ ہے، ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بھاشا نہیں سمجھتے۔ تو اب یہ کہ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ سردی سے بچاؤ کی صورت کی ہے کہ آپ اس طرح کریں گے تو آپ کوئی کسی نے بول بھی دیا کہ یار تیرے کو سردی نہیں لگتی ہے، اس میں کیا ہو جائے گا، آپ کو کتنی رقم ہاتھ میں آ جائے گی، کون سا بینک بیلنس بن جائے گا، کون سا بھوکے تھے تو پیٹ بھر جائے گا، کچھ بھی نہیں، خالی وہ تو آدھے منٹ کی لذت ہے کہ وہ یہ بولتا ہے تو مزہ آتا ہے ذرا، یہ بھی کوئی شاید حب جہاں کی صورت بنے۔ تو یوں نہیں کرنا چاہیے، خوب سویٹر پہننے چاہیے، شالیں ضرورت ہو تو وہ بھی استعمال کی جائے، موزے، وول کے موزے بھی ہمارے یہاں ملتے ہیں، یہ سیکنڈ ہینڈ میں وول کے موزے بھی ملتے ہیں، بہت سستے مفت کے دام میں ملتے ہیں، تو وہ اون کے موزے پہنے اور اپنے آپ کو سردی سے بچائے۔ اچھا، جو غذائیں کھا سکتا ہے وہ سردی سے بچنے کی غذائیں کھائے۔ اب جیسے کہ سردی میں آپ کو بتاؤں، گرمی اور سردی کا ایک فرق، گرمی میں بھوک کم لگتی ہے اور سردی میں بڑھ جاتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، یا الگ بات ہے کہ ہمیں تجربہ نہ ہو۔ تو اب سردی میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں سردی میں ہمارے لیے بڑھا دی ہیں، خشک میوے کا سیزن سردی میں ہوتا ہے، سبزیوں کا سیزن یہ سردیوں میں ہوتا ہے، زیادہ سبزیاں جو ہے نا وہ سردی میں وہ ہری بھری سبزیاں آتی ہے، ایک سے ایک سبزیاں۔ اسی طرح خشک میوے، وہ شروع جب سردی ہوتی ہے نا اس وقت تو خشک میوے وہ لے بھی تو آدمی احتیاط سے لے اور حسب ضرورت تھوڑے سے لے، کیونکہ وہ پرانے سال کے پڑے ہوتے ہیں۔ پھر جب سردیاں عروج پہ آتی ہے نا، یہ میرا اپنا اندازہ ہے، تجربہ ہے سمجھ لو، تو پھر وہ نیا اسٹاک آتا ہے وہ خشک میوے کا، تو وہ تازہ ہوتا ہے ظاہر ہے۔ اچھا، خشک میوے میں یہ ہے کہ خشک میوہ یہ بدن میں تھوڑی حرارت پیدا کرے گا، اس سے سردیوں کے مقابلے کی قوت آئے گی۔ اب جیسے کہ مونگ پھلی ہے، کشمش ہے، چلغوزے ہے سبھی مالداروں کی غذا ہے، غریب آدمی بیچارہ نام سن کر بس خوش ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ البتہ مونگ پھلی زیادہ مہنگی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اس سردیوں میں غریبوں کے ایک سیب کی سیزن آتی ہے، غریبوں کا سیب، طبیبوں کے نزدیک غریبوں کا سیب ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے گاجر۔ ارے یار گاجر تو یہ تو اچار بنتا ہے اس کا، نہیں نہیں، خالی اچار کے لیے نہیں ہے، اس کے تو فوائد اتنے کہ آدمی مطلب دیوانہ ہو جائے، اس کے فضائل پڑھے تو، فضائل کیا معاف کیجیے، اس کے وہ طبی فوائد، نہیں یہاں تک فوائد ہیں کہ اگر کوئی پابندی سے روزانہ ایک گاجر کھائے تو چشمے والا ہو تو اس کے چشمے اتر جائے، آنکھیں اس کی صحیح ہو جائیں، آنکھوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ تو گاجر یہ غریبوں کا سیب ہے، کہ وہ جو واقعی جس کو سیب ایپل ہے وہ تو ظاہر ہے، اس دن بھی بات ہوئی تو میں نے کہا تھا کہ وہ غریبوں کو دیکھنے کی اجازت ہے ہمارے، وہ بھی پاکستان میں باب المدینہ وغیرہ میں، کہ وہ ریڑیوں پہ اور ملتے ہیں تو آدمی دیکھ کر قریب جا کر تھوڑی خوشبو سونگ لے اس کی، آگے کھانے کی اجازت نہیں ہے، جیب میں ہاتھ ڈالو گے تو پھر اور کچھ کیا کھاؤ گے، گھر والوں کو کیا کھلاؤ گے۔ البتہ گاجر سستے ہوتے ہیں، آپ گاجر سے گزارا کریں، میرے غریبوں گاجر سے گزارا کرو۔ تو گاجر کم از کم روزانہ ایک کھانا چاہیے، ایک سے زیادہ کھا لے تو بھی حرج نہیں ہے، بھلے پیٹ بھر کے کھائیں، لیکن شوگر کے مریض بچ کر ذرا، کہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے۔ جو بھی سبزی
زمین کے اندر سے نکلتی ہے نا، وہ شوگر کے مریضوں کو منع ہوتی ہے، جیسے کہ شکر قند ہو تو وہ بھی میٹھا ہوتا ہے، پھر آلو، مولی، شلجم، چقندر، یہ سب زمینی سبزیاں ہیں، یہ زمین کے اندر ہوتی ہے، یہ جڑیں ہوتی ہے سمجھو، تو یہ ان میں مٹھاس ہوتی ہے، تو یہ شوگر کا مریض ان کو استعمال نہ کرے، اور ہر فرد شوگر کا مریض ہوتا نہیں ہے، باقیوں کے لیے ظاہر ہے کہ مفید نہیں ہے۔ اس طرح مطلب ہے سردیوں سے بچنے کی آپ غذاؤں کے ذریعے ترکیب فرمائیں، لباس کے ذریعے ترکیب فرمائیں، تو انشاءاللہ عز و جل کافی حد تک آپ کو آسانی ہوگی۔ اچھا، دوسرے یہ کہ ہیٹر، اب ہیٹر یہ بڑا آزمائش والا ہے۔ ہیٹر ایک تو گیس کا ہیٹر، باب المدینہ میں گیس کا ہیٹر رواج نہیں ہے، جہاں تک میں نے نوٹ کیا اس کا رواج نہیں ہے، اب آ گیا ہوگا، اتنی ریکارڈ توڑ حاجت سردی آئی نہیں نا، پڑتے ہو باب المدینہ میں مگر ہیٹر اب آیا جسے- ہوگا۔ اچھا، اب شاید یہ کہ جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ ریکارڈ توڑ سردی ہے اور بہت زیادہ سردی ہے سنا ہے، تو یہ شاید اب ہیٹر آ گیا ہوگا، کیونکہ اب بعضوں کے گھر تو پکے دروازے اور یہ وہ ہوتے ہیں، لیکن بعضوں کے ایسے حساب کتاب ہوتے ہیں بیچاروں کے کہ وہ کھلی فضاؤں میں گھر ہوتے ہیں ان کے، لیکن کہ کسی میں سردی کی برداشت کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ کہ ہیٹر جو ہے یہ پنجاب میں بہت دیکھے، پنجاب میں اور آگے پھر ہیٹر ہے، تو یہ گیس کے ہیٹر میں جن دنوں مرکز الاولیاء میں 12 ماہ کی ترکیب میں تھا تو اس وقت ہیٹروں کا بڑا نظارہ ہوا، اور میرا تجربہ یہ ہو کہ مجھے موافق نہیں آئے ہیٹر بند کرتے میری مطلب جیسے کہ گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے، دم گھٹنے کا اور گھبراہٹ کا، تو میں نے اندازہ یہ لگایا کہ یہ گیس کا ہیٹر جو نہیں، یہ آگ ہے، اب دروازے چاروں طرف سے بند کر دیتے تو یہ اندر موجود آکسیجن لیتا ہوگا، تو جب آکسیجن کم ہوگا تو برداشت کیسے کرے گا آدمی؟ اب یہ کہ بعض برداشت کر لیتے ہوں گے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور اب ان واقعات کے سننے کے لیے بھی آپ تیار رہے، بلکہ واقعات ہونے شروع ہو گئے ہوں گے کہ ہیٹر چل رہا تھا اور صبح اٹھے تو سارے مردہ پڑے تھے گھروں میں، یہ تو عام ہے ہمارے یہاں پنجاب وغیرہ میں کہ بیچارے مطلب جن کی موت آ گئی ہوتی ہے تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اپنے کو کچھ نہیں ہوتا، یار فلاں ارے اس نے تو یہ بے احتیاطی کی تھی، وہ بے احتیاطی کی تھی، اپنے کو کچھ نہیں ہوتا، تو صبح وہ بھی پھر یہ اپنا جملہ دہرانے کے لیے باقی نہیں ہوتا کہ اپنے کو بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی گیا، چلو بھائی اٹھاؤ، تو یوں اموات بہت ہوتی ہے ہیٹر کی وجہ سے۔ بجلی کا ہیٹر مہنگا بہت ہے، یہ پڑتا کھائے گا نہیں، بہرحال یہ کہ ہیٹر کا استعمال اب ہے بہت، اور اس وقت ہیٹر جو ہے نا یہ زردہ پلاؤ سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہے، اس کی مخالفت جو ہے نا یہ دونوں صورتوں میں مناسب نہیں ہے۔ ایک تو جو ہیٹر کا پروڈکٹ کرتے ہیں بیچتے ہیں یہ ناراض ہو جائیں گے، بنانے والے ناراض، دکان والے ناراض، پھر یہ کہ استعمال کرنے والے بھی ناراض، اب ان کو باتیں کرنا آتی ہے، جب ان پہ آ کے پڑے گی نا ایسی سردی تو پتہ چلے گا ان کو۔ تو میں تو آپ کی بھلائی کے لیے تو کہہ رہا ہوں یار، آپ اخباروں میں نہیں پڑھتے، آپ سنتے نہیں ہیں کہ اتنے فوت ہو گئے، اتنے فوت ہو گئے، ہیٹر چلا کر دروازہ بند کر کے سو گئے تو اس کی گیس لیک ہو گئی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو کتنے تو مرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ میں کوئی بنانے والوں کا رد کر رہا ہوں یا چلانے والوں کا رد کر رہا ہوں یا آپ کو بچانے کی کوئی ترکیبیں کر رہا ہوں کہ آپ بچ جاؤ نا تو ہمارے مسجد بھرو تحریک میں کام آؤ گے نا، آپ یوں جا کے ایک دم جلدی جلدی بھاگ کے جوانی میں قبرستان میں سو جاؤ گے تو میری مسجد بھرو تحریک کے لیے کون بھاگ دوڑ کرے گا؟ میں تو آپ کو بچانے کی ترکیب کر رہا ہوں، آپ کا کو ناراض ہوتے۔ تو بارہ یہ ہیٹر جو ہے میٹھے میٹھے سائی بھائیو، یہ مضر تو ہو سکتا ہے، اس کی مفید صورت مجھے نہیں پتا، سوائے اس کے کہ عارضی طور پہ سردی سے بچت ہو جاتی ہے، باقی مضر صورت آپ کے سامنے ہے کہ وہ یہ لوگ مرتے رہتے ہیں اس میں، اور کئی جانے سو گئے ہوں گے۔ بتا رہے سائی بھائی کہ کچھ افراد جو ابھی اسی سردی میں فوت ہوئے ہیٹر کی وجہ سے۔
یہ بیچارے فوت ہو جاتے ہیں، مگر وہ جس مانے موت ہے۔ ابھی اطلاع آئی کہ فون آیا کہ کوئٹہ میں ایک ہی گھر کے اندر مرد عورت ان کا بچہ صبح زندہ نہیں تھے، یہ گیس کی وہ ہیٹر کی اس کے بتایا ابھی انہوں نے، اس وجہ سے ابھی مجھے ابھی فون آیا۔ اول تو جب بھی سوئے آدمی، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم پورے دروازے چاروں طرف سے پیک کرتے ہیں اور تازہ ہوا پر پابندی ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ جب ہم تازہ ہوا پر پابندی ڈالیں گے تو آکسیجن کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ ہمارے وجود سے تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہی خارج ہوتا ہے، ہم لیتے ہیں تو وہ آکسیجن ہوتا ہے، جب نکالتے تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو صحت انسانی کے لیے مضر ہے۔ یہ درختوں کی غذا ہے، ہم درختوں کے پاس بھی نہیں جانے دیتے، اپنے پاس وہ اسٹاک کر لیتے اور اسی سے گزارا کرتے ہیں، تو نقصان ہی ہو رہا ہے، آکسیجن کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے 2 کھڑکیاں کھلی ہونی چاہیے، ایک نہیں 2، ایک آمد کے لیے، ایک رفت کے لیے، یعنی سمجھو ویسٹ کی طرف ہمارے ہوا چلتی ہے پاکستان میں، اسی لیے وہ مکان بھی ویسٹ اوپن لوگ ڈھونڈتے ہیں، لیکن بچوں کو پتہ نہیں ہوگا، یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ اوپن کوئی کوالٹی ہوتی ہوگی مکان کی۔ یہ ویسٹ اوپن میں نے مغرب کی جانب کھلا تو وہاں سے ہوا آتی ہے تاکہ ہوا زیادہ ہے، تو ایک کھڑکی سمجھو مغرب کی طرف ہو، ایک مشرق کی طرف ہو، تو مغرب سے ہوا داخل ہو، اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہے اس کو ہمارے دھکا اور مشرق کی طرف دھکیل کے باہر نکال دیں، ابھی تو یوں ہمارا کمرہ فریش رہے گا، فریش ایئر ہم کو میسر آئے گی۔ یہ ٹیکنیک عام لوگ نہیں جانتے، نہ کوئی ان کا مشورہ دیتا ہے کسی کو۔ عام طور پہ کمرے چاروں طرف سے پے کر کے جاتے ہیں، بالکل ہوا ایک، بس یہ ہماری اسلامی بہنوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب بخشے، یہ بیچاریاں جو ہے نا یہ اس لیے من رکھتی ہے کہ وہ گھر میں مٹی آ جاتی ہے تو وہ ان کو جھاڑو نکالنی پڑتی ہے، تو اپنی وہ جھاڑو اور یہ صاف صفائی کی تکلیف سے بچنے کے لیے سارے خاندان کو مصیبت میں ڈالتی ہے۔ اور بیماریاں ہے بھی تو کتنی، دیکھو نا، ہے کوئی تندرست؟ یہ خود تندرست ہے، ان کے بچے تندرست ہیں، ان کے بچوں کا ابو تندرست ہے، کون تندرست ہے؟ کوئی تو دعویٰ کرے گا میں 100% تندرست ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ ہوا روکتے ہیں، پھر ہمارے یہاں اب اٹیچ بات ہے، پہلے اٹیچ بات کا رواج نہیں تھا، اب اٹیچ بات ہے۔ اٹیچ بات یعنی استنجا خانہ، جو جراثیم کا گھر نہیں، جراثیم کا کارخانہ ہے، بہت بڑی فیکٹری ہے۔ ہمارا اٹیچ بات ہے، ہمارے بالکل وہ سونے ہی کے کمرے میں، وہ یعنی ایک تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہماری جمع ہو رہی ہے، دوسرے وہ بھی جراثیم ہم پر برسا رہا ہے، پھر بولتے کہ یار یوں ادھر دکھتا ہے، یوں ہوتا ہے، یہ مرض نہیں چھوڑتا، وہ مرض نہیں جاتا، تو اب یہ ہوگا کیا؟ پھر فریش ایئر لے آپ، تازہ ہوا لے، پھر دیکھیں آپ، کیونکہ شہروں کی ہوا بھی تازہ نہیں ہے۔ آپ بولا میں تو باہر تو نکلتا ہوں، باہر آپ نکلتے تو برر کر کے تو گاڑی نکلی، اچھا دھواں نہیں چھوڑتی، چلو بھائی دھواں نہیں چھوڑتی، تو یہ جو چلتے ہیں پہیے تو یہ دھول اڑاتی ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائی وہ دھول بھی اڑاتی ہے، پیچھے تو دھواں بھی چھوڑتی ہے، کالا کالا۔ تو اس طرح مطلب فضا جو ہے ہمارے مقدر رہتی ہے، اور یہ دھول کچرا گرد یہ ہوتی ہے۔ تو یہ صبح کی ہوا جو ہے نا، عام طور پہ جہاں صبح ٹریفک نہیں ہوتی، جہاں ہوتی ہو اس کی بات نہیں کرتا، جہاں صبح ٹریفک نہیں ہوتی تو وہ رات کو چونکہ ٹریفک کم ہو جاتی ہے تو صبح کو گرد وغیرہ بیٹھ جاتی ہے زمینوں پہ، تو اس لیے وہ ہوا جو ہے وہ صاف ہوتی ہے۔ تو صبح دم بندہ جو ہے وہ ذرا باہر نکلے، ٹہلے، چلے، درود شریف کی کچھ تعداد مقرر کر کے وہ پڑھے، اور گہرے سانس لے، اور سانس کو تھوڑا پھیپڑے کے اندر رکنے کی اجازت دے دے، کیونکہ پھیپھڑوں میں جراثیم ایسے ہوتے ہیں بعض کہ جو صرف ہوا سے مرتے ہیں، تازہ ہوا ان کے لیے مطلب ہے کہ موت کا پیغام لاتی ہے۔ تو ہم لوگ سانس بھی کیا تھوڑا تھوڑا ادھر سے لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں، اندر جاتا ہی کہاں ہے؟
تو تازہ ہوا جب گہرا سانس لے کر پھیپڑے میں اتاریں گے نا تو انشاءاللہ صحت مدینہ مدینہ ہو جائے گی. ورنہ ابھی پھیپڑوں کے الگ امراض ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو یہ ساری تدبیریں ہم کو وہ اس لیے کرنی ہے تاکہ ہم صحت مند رہیں اور ہم عبادت کر سکیں. عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے صحت مند رہیں, مسجد و تحریک چلا سکیں, مدنی قافلوں کے مسافر بن سکیں, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا سکیں, اور شیطان کے خلاف لڑنے میں ہم چاقو چوبند رہ سکیں. اس کو چھوڑنا نہیں ہے. شیطان نے ہمارا بہت مطلب ہے کہ بگاڑا ہے. شیطان کو نہیں چھوڑنا ہے, ان کو غیبت کو نہیں چھوڑنا ہے. سب کے خلاف ہم نے تو وہ علم جہاد بلند کیا ہوا ہے نا ان سب کے خلاف, الحمدللہ. اچھا, دوسرا یہ کہ وہ سردیوں میں غسل کی ہمت نہیں ہوتی, یہ بھی ایک پرابلم ہے. گرمیوں میں جلد کے مسام کھل جاتے ہیں, چمڑی کے جو مسام ہوتے ہیں نا, باریک باریک مسام, یہ کھل جاتے ہیں, پسینہ باہر آ جاتا ہے. گرمیوں میں تو باہر آ جاتا ہے, سردیوں میں یار مسام بند ہو جاتے ہیں. اب کیا کریں, ٹھنڈک سے اس کے مسام بند ہو گئے, اب پسینہ آتا نہیں ہے. تو یہ نظام قدرت ہے. تو اس کے لیے بھی بدن کو حرارت کی ضرورت رہتی ہے. تو سردیوں میں آدمی نہاتا نہیں ہے, پوری سردیوں میں 1-2 بار نہاتے ہوں گے, باقی باز نہیں نہاتے ہوں گے. تو اس میں اگر صحت مند رہنا ہے کسی کو نا, جلدی امراض کا خطرہ ہوتا ہے اور بھی بیماریوں کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس میں اگر اس کو صحت مند رہنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ ڈیلی نیم گرم کم گرم سہ سکے ایسا گرم پانی سے روزانہ بات کرے, غسل کرے. تو غسل کی تو ویسے بھی یعنی کہ گرمی ہو یا سردی, روزانہ 1 بار غسل کرنا یہ طباً بہت مفید ہے وجود انسانی کے لیے. غسل کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے, ایک تو کہ وہ دوران خون تھوڑا بڑھ جاتا ہے. اس سے بدن پر جب یہ پانی آئے گا نا, آپ نوٹ کرتے ہو کبھی یہ جھجری بھی آتے, کچھ محسوس بھی ہوتا ہے. تو یہ خون جو ہے نا یہ تھوڑا تیزی دکھاتا ہے بدن میں, بھاگنے لگتا ہے. تو جب آپ بھی چلیں گے پھریں گے نہیں تو آپ کی سب یہ ہڈیاں جام ہو جائیں گی. تو یہ خون کو بھی تھوڑا دوڑانا ہوتا ہے, چلانا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح اس کا خون کا دوران جو بہاؤ ہے یہ اس سے غسل کرنے سے بڑھتا ہے. اور غسل کرنے کے بعد آپ نے محسوس نہیں کیا ہو تو اب کر لینا. یہ غسل سے جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو آپ کو کچھ نیا محسوس ہوگا بدن میں, فرحت اور کچھ ایسے سکون سا آپ پائیں گے. تو یہ صحت انسانی کے لیے روزانہ غسل کرنا مفید ہے, خواہ گرمی ہو یا سردی. تو سردی میں بہرحال نیم گرم پانی سے آپ غسل کی اگر کوشش فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد خود ہی دیکھ لیں گے. تھوڑا بہت جو میں نے آپ کو عرض کیا اس پر نظر فرما لیجئے سردیوں سے بچنے کے لیے. پاؤں کو ضرور بچانا سردیوں سے, کیونکہ پاؤں جو ہے نا یہ ٹھنڈک میں رکھنا یہ پورے بدن کے لیے نقصان دہ ہے. اگر پاؤں میں ٹھنڈے رکھے نا آپ نے, یعنی موزے نہیں ڈالے یا ویسے گھومتے رہے, تو یہ پورے بدن کو نقصان پہنچتا ہے پاؤں کے ذریعے سردی میں. یہ مدنی پھول یاد رکھیے گا. تو گرم موزوں سے پاؤں کو ڈھک لیا کریں جبکہ سخت سردیاں ہوں. تو خالی پھٹن وغیرہ سے ہی حفاظت نہیں ہوگی, پورے بدن کی انشاءاللہ بیماریوں سے حفاظت ہوگی. اور یہ منہ سوکھ جاتا ہے, ہونٹ سوکھ جاتے ہیں, چہرے پر وہ نشان پڑ جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے سردیوں میں. تو ان پر اگر گلیسرین روز لگاتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ یہ نہیں پھٹیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. گلیسرین میڈیکل اسٹوروں پہ بآسانی دستیاب ہوتا ہے. چپ اسٹک اب تو کہلاتی ہے, وہ چپ اسٹک آتی ہے نا. ویسلین اور چیز ہے, گلیسرین اور چیز ہے. نہیں, چپ اسٹک گلیسرین لیکویڈ ہوتا ہے. ہونٹ پھٹتے ہیں نا پاپا, تو ایک ٹیوب وہ اسٹک سے آتی ہے, وہ لگا لیتے ہیں, آج کل وہ چلتی ہے. ہاں, مطلب جتنے زیادہ پیسے ہوں گے نا اتنی اچھی چیز ملے گی, خوبصورت. فائدہ جو بھی ہو اس کا. گلیسرین ایک پرانا علاج ہے اس کا. بلکہ اس سے اگر نیچے آنا ہے تو چربی جو ہے جانور کی, اپنے حلال جانور کی چربیاں, یہ بھی مفید ہے. کھوپرے کا تیل بھی مفید ہے. کوئی بھی چکناٹ, مطلب یہ کہ جلد کو نرم کر رہا ہے. یہ خشک ہو گئی ہے سردی سے, خشک ہوگی تو پھٹے گی. جب یہ نرم رہے گی تو جو اگر جس کے پھٹتا ہو نا جو جگہ, وہ سردیاں آنے سے پہلے ہی اگر روزانہ تھوڑا تھوڑا لگاتا رہے نا گلیسرین یا تیل, تو یہ نرم رہے گی, پھٹے گی نہیں.
اب یہ کہ اپنے ذرا سستیوں کی نظر ہو جاتا ہے سارا معاملہ، معلومات بھی نہیں ہوتی اور بھلا جاتا ہے. بچوں کو تو مل دینا چاہیے بیچاروں کو. بچوں کو کیا مطلب ہے کہ حرج ہے، تھوڑا تھوڑا یہ تیل لگاتے رہیں گے نا، گلیسرین یا کوئی سا، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو وہ یہ تکلیف نہیں ہوگی، جلدیں نہیں پھٹیں گی. اگر آپ کے مچھر ہو تو تیل میں تھوڑا کافور ملا لیں. کافور نام سنا ہوگا، کافور بہت مشہور چیز ہے. ویسے میں اب نسبت دوں تو یہ مردوں کو عموماً لگاتے ہیں، تو یہ کہ موت کی یاد تازہ ہوگی. یہ غسل کے بعد ڈالتے ہیں کافور. تو کافور کیمیکل ہے، یعنی کہ جو بھی کہے اس کو خوشبو ہوتی ہے، اس میں مخصوص خوشبو ہوتی ہے. اگر تھوڑا سا کافور ملا لیں گے نا، اگر آپ کے یہاں مچھر ہے نا تو یہ کافور ملا ہوا تیل لگائیں گے تو مچھر قریب نہیں آئے گا. اب بچے کو مچھر کاٹے پھر ہو جائے ملیریا تو خدا نہ خواستہ ڈینگی، تو پھر آپ آگے آزمائش میں. تو بچہ ہو یا بڑا ہو، اب جیسے یہ مچھر ہے، یہ کپڑے بند ہے تو نہیں کاٹے گا، بیٹھے گا لیکن کاٹ نہیں پائے گا. اگر بہت باریک کپڑا تو اس میں بھی یہ سونڈ ڈال کے کاٹ لیتا ہے. یہ بہت یعنی کہ نس پہچان لیتا ہے، یہ خون کی نس ڈھونڈ لیتا ہے اور کاٹ لیتا ہے. تو اس طرح یہ اگر آپ کافور لگا لیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل کوئی مچھر، یہ تو ڈینگی آپ دکھا رہے ہاں یہ ڈینگی دکھا رہے یہ ہیں، ڈینگی رات کو ڈراؤ نہیں تو نہیں کاٹتا، یہ مطلب ہے مطلب تھوڑا لاٹ صاحب ہے کیا، یہ دن کو کاٹتا ہے. اچھا دن کا کاٹتا ہے. ہاں، یہ رات کو نہیں کاٹتا. یہ پڑھا ہے میں نے، خدا بہتر جانے. اثر تو مغرب بتا رہے ہمارے جمیل بھائی، ان کے لیے اثر تو مغرب کا بھی بتایا گیا ہے، یہ کاٹتا ہے. یعنی زیادہ تر کاٹتا ہی ہے. اس نے بھی اپنے وہ کاٹ کے جو بھی ہے باڑا پیٹ بھر جاتا ہوگا، سو جاتا ہوگا. اس نے بھی کافی تو اس کے لیے بھی جہاں ہو نا یہ تیل میں اگر کافور جو کھلے حصوں پہ، جس سے کہ وہ پوری آستین، اپنے دعوت اسلامی والوں کی تو آستینیں پوری ہوتی ہیں، عام لوگ جو ہاف آستین پہنتے، تو اگر یہ کھلے حصوں پر جسم کے اگر یہ کافور لگا لیں گے، یا اپنے گھر میں تھوڑے تھوڑے کافور لگا دینا. نہیں آپ نے دیکھا ہوگا استنجا خانے میں وہ خوشبو کے کچھ وہ گولے لٹکاتے ہیں، خوشبو آتی ہے اس سے. تو اسی طرح کی مطلب جالی دار کوئی ترکیب سے کافور لٹکا لیا جائے نا گھروں میں تھوڑا تھوڑا، تو مچھر آویج کا کو جو کاٹے. اور چند جگہ پہ لگا لیا جائے، مختلف جگہوں پہ تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر ڈال لیں. اگر لٹکاتے نہیں ہے تو کہ اس کی خوشبو پھیلی رہے تو انشاءاللہ عز و جل مچھر نہیں آئے گا، ڈینگی بھی نہیں آئے گا، اور اس کا کوئی اور یار دوست بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ. اور سب سے بہتر یہ کہ یہ اس کی جو پروڈکشن ہے اسی پر احتیاط کیجیے کہ اس کی پروڈکشن رکے. تو پانی کے گڑھے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بند رکھے جائیں، یعنی پانی جمع نہ ہونے دیا جائے. اپنے برتن بھی بند کر دیا جائے کہ صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے ڈینگی، خاص کر کے. ڈینگی کا نام تو کچھ اور ہے، یہ تو ڈینگی وائرس، تو اس سے کوئی جراثیم نکلتے، تو یہ اپنے صاف پانی میں بتاتے ہیں کہ پیدا ہوتا ہے. اس کے اوپر بڑے آرٹیکل لکھے گئے. اللہ تعالی ہم کو بس آسانی کر دے، ہماری مسجد اور تحریک پر کوئی یعنی کہ رکاوٹ نہ ڈینگی بنے نہ ڈینگا بنے، یار کوئی نہ بنے. ہماری مسجد اور تحریک جاری رہے. آپ غیبت کو تھوڑا زوردار ایک للکار دو گے، اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور قبر مدی لگا انشاءاللہ عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گی، سجا رہے گا، رکبے داری سجی رہے سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی انشاءاللہ. رہیں گی، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے رہیں گی. نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جاری رہے مسجد پر گی، تحریک، جاری رہے گی، مسجد پر جاری تحریک، جاری رہے گی، مسجد پر تحریک. جاری رہے گی. جاری رہے گی. آپ نے سردی کے متعلق مدنی پھول دیے تو ہمیں مدنی چینل پر SMS موصول ہوا کہ یہ مدنی پھول مدینہ انشاءاللہ عز و جل زمزم نگر کے اسلامی بھائی ہیں، ان کا میسیج یوں موصول ہوا کہ میں
30 دن کا مدنی قافلہ رائے خدا عز و جل میں سفر کرواؤں گا. یعنی سردی کے احتیاط کے حوالے سے آپ نے جو مدنی پھول دیے اس کے تحت ایسا لگتا ہے ان کا ذہن بنا کہ سردی میں مدنی قافلہ سفر کراؤ. تو 30 دن مدنی قافلے میں سفر کروائیں گے. جی انہوں نے نیت اس طرح کی SMS کی ہے. اچھا خود بھی انشاءاللہ کریں گے سفر, امید ہے. یقیناً بہت ساری ایسی معلومات آج ہمارے اسلام بھائیوں کو ملی ہوں گی, لیکن عمل ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. مچھر کے بارے میں آپ نے مزید کچھ بتایا نہیں؟ مچھر پر آگر رکے آپ, خیریت تو کوئی مچھر ہے اس میں کچھ بتانے جیسا ہے؟ کوئی مچھر کے بارے میں بھی اتنا کچھ تو بتا دیا آپ نے. مچھر کے بارے میں, مچھر یار مچھر ہے, مچھر ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا کہیے کہ بس ایک نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء ہاتھی میں رکھے نا, ہاں وہی اعضاء مچھر میں بھی رکھے ہیں. اتنے سے مچھر میں؟ اور جی ہاں, 2 پر مزید. ہاتھی میں پر نہیں ہوتے, اس میں پر بھی رکھے ہیں. مچھر بہادر ایسا کہ ہاتھی کو یہ مار دے مگر ہاتھی اس کو نہیں مار سکتا. نہ یہ شیر سے ڈرتا, نہ سانپ سے ڈرتا ہے, سب پہ حملہ کرتا ہے. اور انسانوں کے گھروں میں آ کر گھروں میں گھس کے وار کرتا ہے. شب خون مارتا ہے اور علل اعلان, چھپ کر بھی نہیں, بھوں بھوں کر کے کان میں آ کر آپ نے کبھی آواز سنی ہو تو پھر آ کے کاٹتا ہے. ایسا دلیر اور نڈر ہے. اگر ایسے ہی نڈر سانپ اور یہ شیر اور یہ ہوتے تو ہم کیا کرتے یار. یہ بھی اللہ کی شان کا ایک ہے نا کرشمہ ہے کہ سانپ, شیر, گیدڑ تو خیر ڈرپوک مشہور ہے, لیکن بہرحال چیتا, جتنے بھی یہ خون خار جانور ہیں سب انسان سے ڈرتے ہیں. انسان کو دیکھ کر یہ بھاگنے کی کرتے ہیں. پھر جب یہ کہ کبھی بھوک لگتی ہے یا کوئی ان کو چھیڑ دیتا ہے تو یا بھاگنے کا راستہ نہیں پاتے تو حملہ بھی کر ڈالتے ہیں. لیکن جنرلی یہ بھاگتے, لیکن یہ ڈرتا نہیں بھائی, یہ نہیں بھاگتا. یہ تو علل اعلان حملہ کرتا ہے اور ڈنک مارتا ہے. نمرود کو مچھر نے ہلاک کر دیا. اچھا, اس کی ہلاک کا انداز بھی بڑا عجیب کہ ایک لنگڑا مچھر نمرود کے بھیجے میں گھس گیا. یہ خدا بن بیٹھا تھا نا, اس کی خدائی کا سارا پول کھل گیا. ایک لنگڑے مچھر نے بھیجے میں بسیرا کیا, اس کو ہی نکال نہیں سکا کیا ایک کھوٹاڑے خدا نے. تو اس کی خدائی ساری مطلب پول کھل گیا اس کی خدائی کا. اب یہ مچھر اس کو اندر ڈنک مارے نا, اس کو ہوئے تکلیف. پھر اگر کوئی اس کو کوئی چیز مارے نا تو اس کو تھوڑی سی راحت ملتی تھی. تو پھر یہ وہاں طریقہ ہوا کہ جو بھی اس کے دربار میں حاضری دے وہ ایک جوتا اس کو مطلب اس کے سر پہ مارے گا, تو یوں جوتا کھاوے تو اس کو تھوڑا چین پڑے گا. آخر کار کیا ہوا کہ ایک جوتا ایسا کس کے ایک مارا, بس وہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا تو جس نے جوتا مارا وہ ایسا زور کا اس کو لگا کہ اس کے سر جو تھا نا وہ تربوز اس کا پھٹ گیا اور یہ مر گیا. ایک لنگڑا مچھر وہ بھی لنگڑا, یہ نمرود کی موت کا سبب بنا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ کتنا عظیم الشان بنتا تھا, معزز بنتا تھا. ایک حقیر مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا کہ ہر شے پر وہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. تو یوں مچھر میں جو ہے نا یہ بڑی خوبیاں ہے. اللہ کرے کہ ہم کو ان سے عبرتیں حاصل ہو کہ یہ مچھر ہے, اس مچھر نے ہم کو ناکوں چنے چموا دیے. دیکھو دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں مچھر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. بڑی بڑی میٹنگ ہے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کی کہ مچھر کو دنیا سے نیست و نابود کیا جائے, لیکن اب تک وہ مچھر پر کنٹرول نہیں کر سکے.
मच्छर की पैदावार रोक नहीं सकी है ना। कहीं भी चले जाए, जितना भी तरक्की याफ्ता मुल्क वो माना जाता हो, मच्छर प्रोडक्शन हर जगह है। और वैसा अजीब इसका निजाम है, जैसे अब वो बाग बनाते हैं ना, बारादरी बनाएंगे, बाग बनाएंगे, खूबसूरत हरियालियां लगाएंगे, अब उसमें नमी होती है तो वो वहां से मच्छर उठना शुरू हो जाते हैं। ये रुकेंगे कहां से? तो बोले हरियाली खत्म करो, तो फिर ये ऑक्सीजन कहां से लाएंगे भाई? तो ये मतलब इनकी वजह में गुजारा नहीं है, मच्छर के बगैर गुजारा नहीं है। तो ये मच्छर, ये अल्लाह ताला की वो शान है कि इससे हमें दिया हुआ ये मच्छर, और इसके जरिए हमको इबरत अल्लाह करे नसीब हो जाए कि जब इस मच्छर का हल नहीं हमारे पास, तो अल्लाह ना करे सांप और बिच्छू कब्र में आ गए, उनका हल क्या होगा? हाँ, दोजख के सांप बिच्छुओं का हल क्या होगा? यकीनन नहीं होगा। या तो आर्जी तौर पर मच्छरों से बचने के लिए हम मच्छरदानियां इस्तेमाल कर लेते हैं, अच्छा तरह तरह की कुछ वो टेबलेट जलाते हैं, कुछ ऐसी चीजें आती है कि उनके धुएं से मच्छर भागता है, या वो काफूर अगर कमरे में 2-3 जगह रख दें आप, तो उसकी खुशबू से मच्छर इंशाअल्लाह नहीं आएगा। तेल लगा ले बदन पर काफूर वाला खुले हिस्सों पर, तो वहां मच्छर नहीं काटेगा, आएगा नहीं करीब, उससे ये बदबू से एलर्जी है, भागता है। तो इस तरह दुनिया में इसके इलाज है। पहने हुए कपड़ों पे नहीं काट सकता हो, खुली जगह पे काटता है, लेकिन वो सांप और बिच्छू घर कफन फाड़ के सांपों ने जमाया कब्जा, हाय घर कफन फाड़ के सांपों ने जमाया कब्जा, हाय बर्बादी कहाँ जाए, हाय बर्बादी कहाँ जाके छुपूंगा या रब। अल्लाह ताला कब्र के सांपों और बिच्छुओं के अज़ाब से बचाए। के सांपों ने जमाया कब्जा, गर कफन डंक मच्छर का भी मुझे से तो सहा जाता नहीं, डंक मच्छर सहा जाता नहीं, कब्र में बिच्छू के डंक से सहूँगा या रब, कब्र में डंक कैसे सहूँगा या रब, बस अफ़्व कर और सदा
राज़ी हो जा ये करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब, ये करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब। आमीन। सल्लू अलल हबीब। वो मेरे ज़हन में कोई सवाल आ रहा है ना, तो देर भी हो गई तो वो सवाल के साथ साथ वो जिस चीज का सवाल है ना उसका भी ख्याल आता है। वो दुनिया में बापा एक मशरूब ऐसा है जो सारी दुनिया में शायद सबसे ज्यादा पिया जाता है, मैं कहता हूं शायद कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा भी पिया जाता है, चाय। हाय, ये चाय और हाय का क्या मिलाप है बाबा ये। चाय अगर सर्दी में अगर गरम गरम आती चाय पिए तो बाबा क्या कहते हैं, मजा ना आ जाए आदमी को। ऐसा इस रात के इस वक्त नहीं, रात का इस वक्त भी नहीं बाबा, और फिर कॉफी भी पीते हैं। बेचारे बैठे हुए इनको चाय को तड़पाते हैं, हाजिरीन को बेचारा वो चाय का पानी भी कोई नहीं पिलाता होगा, उठ के पी आते होंगे। अभी अगर चाय से थकन दूर होती है, चाय है कॉफी है, इनमें दोनों में ये खूबियां तो है कि इनसे थोड़ा दिमाग है ना फ्रेश होता है और इससे थकन थोड़ी दूर होती है। अब इसमें भी अतिब्बा के मुख्तलिफ अकवाल है। बाज अतिब्बा कहते हैं कि रोज की 3 प्यालियां चाय पिए, बाज तो ना प्याली में चाय पीते हैं, बाज वो प्याले में पीते हैं, बाज वो मिनी जग में पीते हैं चाय, मग्गा मग्गा, हाँ मग्गे में पीते हैं। अब जाहिर है कि वो हर चीज की लिमिट होती है ना, चाय में कैफीन की एक मिकदार होती है। कैफीन किसी कुछ हद तक तो मुफीद है लेकिन मुतलकन मुफीद नहीं है। ज्यादा हर चीज की ज्यादा मिकदार तो नुकसानदेह होती है। तो जहनी तौर पर इसके मतलब ये फ्रेश कर देता है, थकन दूर कर देता है, नींद उड़ाता है, चाहे नींद उड़ाती है। ये एक हकीम साहब ने अपनी वो तहकीक ये लिखी है। चाय और कहवा, कहवा बगैर दूध के काफी को बोलते हैं, काले रंग का होता है। इनको पीने के बाद जिस्म में चुस्ती और फुर्ती तो जरूर आ जाती है लेकिन दिलो दिमाग और अंतड़ियों में आखिरकार कमजोरी आ जाती है, खुश्की और कब्ज की शिकायत आम हो जाती है, इंसान इनका आदी हो जाता है। फिर अगर चाय कहवा ना मिले तो चैन ही नहीं आता। तो ये सिर्फ बलगमी मिजाज वालों के लिए सर्द मुल्क में ही मुफीद हो सकता है, लेकिन गर्म मुल्क में और गर्म मिजाज के लोगों में ये तबाही का बाइस होता है। ज़ैंथिन एक किस्म का जहरीला मादा है जो यूरिक एसिड की मानिंद बाज ग़िज़ाओं से हमारे जिस्म में पैदा होकर खराबी सेहत का बाइस बनता है। साइंसदानों के तज्ज़िये और तजर्बे ने साबित किया है कि ज़ैंथिन जहरीला मादा कहवे में होता है, कॉफी में होता है और चाय में होता है। काफी के मुकाबले यानी चाय के मुकाबले में काफी में ज्यादा होता है। तो इसलिए जो बच सकता है वो चाय कहवे से बचे। थक्कन, नजला, जुकाम की सूरत में एक आध पी ले तो कोई मुजायका नहीं। तो ये आमतौर पर चाय जो है ना ये वाकई ज्यादा पीने वालों को परेशान होते देखा है, शुगर हो जाता है।
शुगर यूं हो जाता है कि चाय की वजह से वो चीनी बहुत जाती है। और चाय हमारे यहाँ जिस तरह की पीने का रवाज है ना, मैं उसको गर्म शरबत कहा करता हूँ। कि मैं कभी फंस जाता हूँ ना और चाय लाते हैं ना, तो वो गर्म शरबत होता है। 12 नोट किया है कि चाय पकाना ही नहीं आती, इतनी चीनी ठोक देते हैं इसमें, तो शरबत। तो मेरा शुगर ना हो तो क्या हो यार। अब जहाँ 1 चम्मच चीनी की जरूरत है और 4-4 चम्मच इसमें झोंक देते, फिर वो मग्गा भर के पीते, फिर बोलते शुगर हो गया, दुआ करो। और शुगर तो होगा ना यार इतनी चीनी पीने से। और ये मरीज ऐसे देखे हैं मैंने, ये बड़े शौक से बेचारे मीठी मीठी चाय चढ़ाते थे और फिर बाद में शुगर हो गया, मैं जानता हूं। तो चाय पिए लेकिन शुगर इसमें नॉर्मल डाले, थोड़ा कम शुगर वाली चाय पीने की आदत डाले, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे। और वो चाय की मिकदार कम हो, जग भर के नहीं, प्याला भर के भी नहीं, प्याली हो। अब जैसे मैं प्याले में पीता हूं तो मैं ये पूरा प्याला भर के थोड़ी पीता हूं चाय। यानी कि मेरी चाय की आदत जरूर है, लेकिन 25 घंटों में ये पूरा प्याला में चाय नहीं पीता। मैं थोड़ी थोड़ी चाय, मेरी जो नॉर्मल रूटीन जो है, ये रात में 2 बार चाय की रूटीन है, कुल 2 बार। यानी 25 घंटे में कुल 2 बार हुई ना मेरी चाय की रूटीन। इसमें भी मतलब मिकदार मेरी चाय की कम होती है, पूरा प्याला भर के भी नहीं। यानी जो नॉर्मल कप जो होता है, कप्पा नहीं है, कप समझो 1 कप हो जाता होगा, आधा कप, कभी आधे से थोड़ा कम, कभी आधे से थोड़ा ज्यादा हो जाए। तो इस तरह एक वक्त में मैं पीता हूं चाय। एक हकीम से मेरी मतलब तरकीब बनी थी मुलाकात की, बहुत पुरानी बात है, बहुत बूढ़े हकीम साहब थे और सेहत नॉर्मल थी। एक मशहूर हकीम गुजरे हमारे यहाँ, हकीम सईद, इनके वो उस्ताद थे। तो ये तो ऐसा मतलब हैरत से बोल रहे कि तुम लोग चाय, और वो भी दूध पत्ती चाय पीते हो, इस तरह वो बोल रहे थे। नहीं कि इतनी नुकसानदेह चाय तुम लोग पीते हो। तो ये इतने माशाअल्लाह ऐसी बातें करते थे। ये बोलते थे मैं तो सांस लेकर गालिबन आधा घंटा, बता रहे थे ये कि आधे घंटे तक मैं अंदर रख लेता हूँ सांस लेकर, फिर निकालता नहीं। तो आप मुझे बोलते तुम भी प्रैक्टिस करो, ये सांस लेके बस भूल जाओ, इसको अंदर रहने दो, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। फिर तुम्हारे विर्द वजीफे जो पढ़ते रहो, मैं भी पढ़ता रहता हूँ और वो सांस अंदर होती है मेरी। और एक चाय मदीने में मिलती है, वो पिला दे बाबा। हाँ, नाना कहलाती है, कावाए नाना, नाना पुदीने को कहते हैं, और वहाँ बहुत ज्यादा यूज होता है बाबा। ये वो कावे में ये चीज है, चाय नाना इनके यहाँ तो अपने भर के रखते हैं केतलियां, और ये कावे पिलाते रहते हैं, खुद भी पीते हैं। इतनी प्याली होती है, खाली नफ्सियाती असर होता है। हमारे जो जगनुमा प्यालों में पीते हैं ना ईसाई भाई, इसमें मेरे ख्याल 20-30 प्याली आ जाए, इसमें बाबा कावा एक घूंट भी नहीं बनता, इतनी सी होती है, वो अधूरी भर के देते हैं। चाय पीते वक्त भी बापा कुछ अच्छी अच्छी नीयतें की जा सकती हैं। सर्दियों में चाय लोग पी रहे होंगे, कॉफी पी रहे होंगे, तो क्या चाय और कॉफी पीते वक्त भी कोई अच्छी नीयत की जा सकती है? बिस्मिल्लाह पढ़ के पीऊंगा और इससे फुर्ती हासिल करूंगा, ताकि कोई जिक्र अस्कार दुरूदो सलाम पढ़ने में मदद हासिल हो, मेरी सुस्ती दूर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह इबादत और कुव्वत हासिल करने वाली कोई भी नीयत होगी तो उसको मिलेगा, जबकि वो नीयत का महल भी हो, मौका भी हो। खाली दोस्तों में गप्पे ज्यादा मारूंगा इसलिए जरा चाय का दौर चल गया, हे करके बैठे, वो चाय का दौर चल रहा है, अब वो नीयतें कर रहे, इबादत और कुव्वत हासिल करूंगा, 2-4 ग़ीबतें ज्यादा करूंगा। अस्तग़फिरुल्लाह। होता क्या, अब ये दोस्तों की मंडलियों में क्या होता है, तो नीयत का महल मौका भी तो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब, सल्लल्लाहु तआला अलैहि